Assalamu alaikum students. Today we will study the critical analysis of the superior virtues of the oppressed by Bertrand Russell. Let's start with our essay, The Superior Virtues of the Oppressed. In this essay, Russell classifies mankind into two groups. One is ruling class and the other is oppressed class. یہ رسل جو ہے وہ اپنے اس ایسے کو اور اس کے جو تھیم ہے اس کو پریزنٹ کرنے کے لیے وہ بتاتا ہے مین کائنڈ کو کلاسیفائی کر کے ٹو گروپس میں، جس میں سے ایک رولنگ کلاس ہے اور ایک oppressed کلاس ہے. صرف ان دو کلاسز کو وہ ڈسکس کر رہا ہے، مڈل کلاس کو ڈسکس نہیں کر رہا which comes in between these ruling class and oppressed class. Further clarifies their roles as one who admires and glorifies the other while other is being glorified and admired. اب وہ یہ ایک تو گروپس بناتا ہے، ایک رولنگ کلاس اور ایک oppressed کلاس ہے. اس کے بعد وہ فردر کلیریفائی کرتا ہے کہ ان کے رولز کیا ہیں. جو رولنگ کلاس ہے وہ ایڈمائر کر رہی ہے، گلوریفائی کر رہی ہے، آئیڈیلائز کر رہی ہے کس کو؟ oppressed کلاس کو، اور جس کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے، ایڈمائر کیا جا رہا ہے، آئیڈیلائز کیا جا رہا ہے، اس کو فیسنیٹ کیا جا رہا ہے. According to Russell, this belief that some sections of mankind are morally better or worse than the other is wrong and irrational. اب رسل جو ہے وہ کہنا کیا چاہتا ہے، اس نے ایک آئیڈیا ڈیولپ کرنا ہے جس کو وہ یہاں پر ہمارے سامنے انیشیٹ کر رہا ہے، کیا کہہ کر کہ جی کچھ جو مین کائنڈ کے کچھ سیکشنز ہیں، کچھ گروپس ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مورلی باقی لوگوں سے اچھے ہیں، اور کچھ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بڑے مورلی کرپٹ ہیں باقی لوگوں کی نسبت. ان کو کمپیریٹیولی انالائز کیا کر کے یہ چیز ان کے بارے میں ججمنٹ کی جاتی ہے، ان کے بارے میں اسیسمنٹ کی جاتی ہے. تو رسل کا خیال ہے کہ دس آئیڈیا از کمپلیٹلی رانگ اینڈ ایریشنل. اب یہ اس نے ایک آئیڈیا ڈراپ کیا ہے، اس آئیڈیا کو اس نے ڈیولپ کرنا ہے جس طرح سے وہ پہلے بھی کرتا ہے، اور ہم نے اس کے اسٹائل میں بھی پڑھا تھا کہ ایک آئیڈیا رکھتا ہے، اس کے بعد اس کے لیے آرگیومنٹس کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنا کنکلوژن لے کر آتا ہے. اس میں اپنے آبزرویشنس کو بھی لے کر آئے گا، بہت سارے جو اس کے لیے پریسیڈنٹس آلریڈی ہسٹری میں موجود ہیں وہ بھی لے کر آئے گا، جو کہ رسل جو ہے وہ سائنٹیفکلی جو اس کو پروو کرتا ہے اپنے آئیڈیا کو، وہ بات اس میں کرے گا. He criticizes the attitude of thinking one's fellows morally ill but glorify those belonging to other class. اب اس میں وہ کرٹیسائز کرتا ہے، ایکچولی وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ گروپس ہوتے ہیں مین کائنڈ کے جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے اپنے فیلوز ہیں یا اس گروپ کے لوگ ہیں، ان کے کلیگز ہیں یا ان کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، وہ تو مورلی کرپٹ ہیں، وہ تو ٹھیک نہیں ہیں، لیکن جس کلاس سے وہ خود بلانگ نہیں کر رہے ہوتے یا ان کے فیلو بینگس بلانگ نہیں کر رہے ہوتے، ان کو وہ بہت زیادہ آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بہت زیادہ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیز میں رسل جو ہے وہ اس کو کرٹیسائز کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے وہ کیا کہتا ہے کہ کن کی تعریف کن کی جا رہی ہے. ابھی تک ہم نے صرف یہ پڑھا کہ کچھ لوگ گلوریفائی کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے. اب وہ کون لوگ گلوریفائی کر رہے ہیں اور کس کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے، اب اس کے لیے رسل کیا کرتا ہے جی، رسل پریزنٹس 4 kinds آف گلوریفائڈ سیکشنز. اب جو مین کائنڈ کے اس نے جو 2 sections بنائے تھے اس میں سے جو اس نے اوپریسڈ کلاس کا جو سیکشن بنایا تھا، یا ایک ایسا سیکشن بنایا تھا جن کو ایڈمائر کیا جاتا ہے، جن کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے، جن کی تعریفیں کی جاتی ہیں، وہ کون سے ہیں لوگ، وہ 4 kinds اس نے بتائی ہمیں. وہ کون سی ہیں؟ ایک تو ہے جی oppressed classes، یعنی ود ان اے سوسائٹی جو آپ کی کچھ کلاسز ہیں، آپ کے جو اسٹریٹا ہیں سوسائٹی کے، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے اسٹریٹا ہیں، کچھ ایسے کلاسز ہیں جن کو oppressed کہا گیا ہے. اس نے رسل نے کہا کہ وہ بڑے مظلوم ہوتے ہیں، بڑے oppressed ہوتے ہیں. اور سیکنڈ جو ہے اس نے کہا کہ سیکنڈ کائنڈ آف oppressed نیشنز، کہ اگر آپ پورا ورلڈ وائڈ اگر اس کو دیکھتے ہیں تو کچھ ایسے نیشنز ہیں who are oppressed. اس کے بعد اس نے کہا کہ ویمن، کہ اگر اس کو جینڈر وائز دیکھا جائے تو اس میں پھر ویمن جو ہیں دے آر oppressed. اس کے بعد جو ہے ایج وائز دیکھا جائے تو اس میں رسل کو لگتا ہے کہ چلڈرن آر oppressed. یہ اس نے 4 kinds بتائے ہیں. اب اس کو کوٹ ہم نے کیا کہ جو رسل نے ایگزیکٹ ورڈز یوز کیے، اس نے کہا کہ دی سبجیکٹ نیشنز، دا پور، ویمن اینڈ چلڈرن. یہ ہم نے کوٹ کیا اس کے ایسے میں سے. رسل پریزنٹس oppressed class as the one
that faces cruelties after being conquered or when ruled by some arrogant ruler. اب اس نے oppressed class بتائی کہ oppressed class کون سی ہوتی ہے, انٹروڈیوس کرایا. اس نے کہا جی ایک ایسے گروپ آف پیپل ہیں کہ جو بہت زیادہ کرولٹیز کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. جب ان کو کوئی دوسرا باہر سے آ کے کانکر کر لیتا ہے, کنٹرول حاصل کر لیتا ہے ان پر, یا پھر ان کو رول کر رہا ہوتا ہے کوئی ایسا ایروگنٹ رولر یا کوئی ایسا ڈکٹیٹر. یہ تو ہمیں پہلے بھی پتہ ہے کہ رسل جو ہے وہ ون مین شو ڈکٹیٹرشپ کے اگینسٹ ہے. تو ابھی یہاں پر بھی اس کو لگتا ہے کہ جو سوسائٹی میں جس کلاس کو یا جس گروپس کو کوئی ایک ایروگنٹ رولر رول کر رہا ہوتا ہے, یا وہ ڈکٹیٹر رول کر رہا ہوتا ہے, یا ان کو کوئی دوسرا باہر سے آ کے کانکر کر لیتا ہے, جن کو اس کے ساتھ کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوتی ہیں, جن کے اندر کوئی ہیومن فیلنگس نہیں ہوتی ان کے لیے, تو وہ پھر کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ, وہ ان کا بیہیویئر, ان کا ایٹیٹیوڈ بڑا ہارش ہوتا ہے, بڑا سویئر ہوتا ہے. تو رسل کا خیال ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں وہ اپریسڈ کلاس سے بلانگ کرتے ہیں. ہی کرٹیسائزز پوپ ایز این ایگزامپل. اب اس میں وہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پوپ کو ایز این ایگزامپل لے کر آتا ہے کہ جی پوپ بھی ایسا ہی ایک شخص ہے جو کہ گلوریفائی کرتا ہے, ایڈمائر کرتا ہے اپریسڈ کلاس کو. اور وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں رسل کہتا ہے جی پوپ ڈراز اے پکچر آف اے پور مین لیونگ ان اے کنٹری سائڈ. کہ پوپ کو اگر دیکھا جائے تو بڑا آئیڈیلائز کرتا ہے. جیسے ہمارے میں سے بھی بہت سارے لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں جن کے گاؤں نہیں ہوتے ہیں, گاؤں نہیں جاتے ہیں, تو وہ گھر میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے کاش ہمارا بھی گاؤں ہوتا, ہم بھی جاتے. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہاں تک بھی اس کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم لوگ رہتے ہی گاؤں میں ہوتے, ہم لوگ کنویں میں پانی بھرنے جاتے, ہم لوگ وہاں پر مٹی کے گھر میں رہتے, ہم وہاں پر ہمارے جو ہے وہ اس طرح سے ہماری چارپائیاں ہوتی ہیں, ہم اس طرح سے رہتے, کھیتوں میں جاتے, یہ کرتے وہ کرتے, یعنی وہ یہ سب چیزیں. اب وہ اس کو صرف آئیڈیلائز کرتے ہیں ایز این ایڈونچر. وہ یہ نہیں سوچ پاتے کہ جو ہمارے وہاں پر اس طرح کی لائف گزارنے پہ جو ہمیں پرابلمز آ سکتی ہیں وہ کس قسم کی ہو سکتی ہیں, ان کو نہیں کر رہے ہوتے. تو اب جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے پرابلمز آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا تھوڑے دن کے لیے ہم چلے جاتے ہیں وہاں پہ, ان سارے یہ ایڈونچر ہم انجوائے کر کے آتے ہیں, یہ ساری چیزیں, اس لائف کو ہم کچھ دن جی کر آتے ہیں. یعنی اس قسم کی اسٹیٹمنٹس وہ دے رہے ہوتے ہیں. اب پوپ جو ہے وہ پوپ از ویری ویل اویئر آف آل دیز ڈیفیکلٹیز اینڈ پرابلمس کمنگ ان لائف آف رورل کامن پرسن لیونگ ان اے کنٹری سائڈ. تو اس میں جو ہے پوپ یہ کہتا ہے کہ جو کنٹری سائڈ پر رہنے والے لوگ ہیں دے آر ویری کنٹینٹیڈ, اور وہ ان کو بڑا آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے. اور رسل کہتا ہے کہ ہی ڈراز اے پکچر آف اے پور مین لیونگ ان اے کنٹری سائڈ لیونگ اے کنٹینٹیڈ لائف. اس کا خیال ہے کہ وہ بڑی کنٹینٹیڈ لائف, بڑا اچھا ہے, بڑا خوش ہے, اس کو بڑا انجوائے کر رہا ہے لائف کو, اینڈ آئیڈیلائزز ہم بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی پریفرز ٹو لیو ان اے ولا ان لنڈن. اب یہاں پر کرٹیسائز کرتا ہے پوپ کو کہ وہ آئیڈیلائز تو اس بندے کو کر رہا ہوتا ہے, لیکن خود اپنے لیے وہ یہ کبھی بھی چوائس نہیں کرے گا, کبھی بھی وہ چوز نہیں کرے گا کہ وہ اس کی جگہ پر جا کر وہاں پر رورل سائڈ پر رہنا شروع کر دے, کنٹری سائڈ پر رہنا شروع کر دے, اور وہ اپنے لنڈن ولا کو چھوڑ دے. نہیں, وہ اپنے لیے یہی چاہتا ہے کہ وہ اس لنڈن کے اس ولا میں ویل فرنشڈ گھر میں وہ رہے. اس کے لیے وہ جو ورڈز لے کر آتا ہے, جو رسل بات کرتا ہے, اسٹیٹمنٹ ہے اس کی, نیور دی لیس فار ہمسیلف پوپ پریفرڈ لنڈن اینڈ ہز ولا ایٹ ٹوئنکنہم. یہ رسل نے اس کو کرٹیسائز کیا ہے کہ جی پوپ یہ اس قسم کی ساری باتیں جو ہیں وہ صرف کہنے کی حد تک ہوتی ہیں, ان کو پریکٹیکلی وہ نہیں کر پا رہے ہوتے یا کرنا نہیں چاہتے ہیں. رسل says that superior virtues of the poor became the question of the day. اب یہ رسل نے اس کو کرٹیسائز کیا, اس نے کہا جی یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے کہ آپ کسی بھی پور کو, کسی بھی اوپریسڈ کو آپ اس کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیں, اور اس کی جو کوالٹیز ہیں ان کو آپ اتنا ایگزیجریٹ کریں کہ آپ اس کو سپیریئر بینگ بنا کر پیش کریں. تو یہ رسل کو لگتا ہے کہ دیٹ ہیز بیکم دا فیشن آف دا ڈے, کوسچن آف دا ڈے. سم پیپل, اب اس میں اس نے دو چیزیں بتائی ہیں رسل نے. ہی سیز دیٹ سم پیپل دا ریئیکشنریز, جو ریئیکشن جو شو کرتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ پور پیپل کو بہت آئیڈیلائز کیا جائے, تو وہ کیا کرتے ہیں جی ڈسپائز دا پور, وہ ڈسپائز کرتے ہیں ابھی بھی پور کو. اینڈ سم دا لبرلس کنٹینیو ٹو آئیڈیلائز دا پور. اب یہاں پر سوسائٹی میں اس نے کہا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک جو ہیں وہ ابھی بھی پور کو دھکے مارتے ہیں اور ان کو برا کہتے ہیں, لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو اس نے لبرلس کہا ہے, وہ آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں پور پیپل کو.
In 19th century, admiration replaced the noble savage of past. اب یہ رسل کا خیال ہے کہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. اس سے پہلے جو پور پیپل ہوتے تھے وہ پور ہوتے تھے اور بڑے آرڈنری پیپل کامن پیپل ہوتے تھے, کامن مین ان کو کہا جاتا تھا. لیکن 19th سینچری میں چونکہ یہ ایک ٹرینڈ بن گیا, ایک فیشن بن گیا, تو اس کا خیال ہے کہ وہ جو ایک نوبل سیویج ہوتا تھا یا پاسٹ میں پور پیپل کے ساتھ ایک کامن مین کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا وہ چینج ہو گیا اور اس کی جگہ پر ریپلیس ہو گیا ایڈمیریشن کے. اب ان کی تعریف کی جاتی ہے. یعنی پہلے ڈرا دھمکا کے ان کو اس لیونگ کنڈیشنز میں رہنے پر مجبور کیا جاتا تھا, اور اب ان کو آئیڈیلائز کر کے اور ان کی تعریفیں کر کے اور ان کو بتا کے کہ دیکھیں آپ یہاں رہ رہے ہیں, آپ تو بڑے سکھی ہیں, آپ اگر یہاں پر نہر کنارے آپ کا گھر بنا ہوا ہے, گھر کیا ہے, آپ کی ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے, تو آپ تو بڑے رومانٹک قسم کے جو کنڈیشنز ہیں اس میں رہ رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ رسل کو اچھی نہیں لگتی ہے. The Greeks, Italians and the Poles were looked upon as too poetic and idealistic to succeed in the worldly sphere. اب یہ 3 لوگوں کا ذکر اس نے کیا جن کے بارے میں رسل نے یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ انڈیپینڈنٹ جب نہیں تھے, جب ان کے اوپر دوسرے لوگ, جب برٹش یا انگلش پیپل جب ان کے اوپر رول کر رہے تھے گریک پر, اٹلی پر اور پولینڈ پر, تو اس نے کہا جی یہ جو لوگ تھے گریکس, اٹالینز اینڈ پولس, وہ ان کے بارے میں تعریفیں کی جاتی تھیں جی بڑے پوئٹک ہیں, بڑے آئیڈیلسٹک ہیں, اور اتنی زیادہ اس کو ایگزیجریٹ کر دیا جاتا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ اتنے پوئٹک اور اتنے آئیڈیلسٹک ہیں کہ دے کین ناٹ ہولڈ ورلڈلی ٹاسک, جو بھی پولیٹکس ہیں یا جو بزنس ہے یا جو بھی بڑے بڑے ٹاسکس ہیں وہ نہیں پرفارم کر سکتے, بیکاز وہ تو ان کا تو جو اسٹرکچر ہے یا ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ یہ کام کر سکیں. تو رسل نے کہا کہ جی یہ ان کو اس طرح سے پریزنٹ کیا جاتا تھا بیفور دا ورلڈ کہ جی یہ لوگ تو اس طرح کے ہیں. This admiration and praise lasted only until the oppressed nation had got independence. اب رسل نے اس کو کرٹیسائز کیسے کیا؟ اس نے کہا کہ جو گریکس, اٹیلینز اینڈ پولس ان کی بڑی تعریفیں کی جاتی تھی, ایگزیجریٹ کیا جاتا تھا, لیکن کب تک؟ صرف اس وقت تک جب تک کہ ان لوگوں نے انڈیپینڈنس حاصل نہیں کر لی, جب تک کہ یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو گئے, انہوں نے فریڈم نہیں حاصل کر لیا, جب تک کہ یہ جس کے انڈر جو زندگی گزار رہے تھے, یہ جو ان کے اوپر رول کر رہا تھا اس رولر سے انہوں نے اپنی انڈیپینڈنس واپس نہیں لے لی, تب تک ان کو بڑا آئیڈیلائز کیا جا رہا تھا, ان کی بڑی تعریفیں کی جا رہی تھیں. تو جیسے ہی وہ انہوں نے اپنی انڈیپینڈنس واپس حاصل کر لی تو ان کے اندر سے وہ ساری کی ساری جو سپیریئر ورچوز تھیں, جو ان کی تعریفیں تھیں, وہ سب ختم ہو گئیں. رسل puts example of Ireland ruled by the English. اب وہ آئرلینڈ کی ایگزامپل دیتا ہے کہ جی انگلش جو تھے وہ رول کر رہے تھے آئرلینڈ پر. The English praised them for their superior virtues and mystical insights, but soon they found all these qualities disappeared when they had become independent. اب اس نے رسل نے کہا کہ جو انگلش تھے, جو لوگ تھے, ان کا یہ خیال تھا, وہ ان کی بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے تھے آئرش پیپل کی, ان کو بڑا سپیریئر ورچوز ان کے اندر ہیں جی, وہ بڑے نیک ہیں, وہ بڑے اسپریچول ہیں, بڑے مسٹیکل ہیں, ان کو بڑا ودن جو ہے دے نو ودن from within they have mystical insights, but soon they found all these qualities disappeared. لیکن ساری کی ساری یہ ورچوز اور ساری mystical اور spiritual insights جو تھیں they became to an end, they disappeared when they had become independent. جب وہ آئرلینڈ جو ہے وہ انڈیپینڈنس اس نے فریڈم اس نے گین کر لیا, تو اس کے اندر سے یہ ساری کی ساری جو ایکسٹرارڈنری کوالٹیز تھیں, یہ اسپریچول اور مسٹیکل کوالٹیز تھیں, یہ سب کی سب ختم ہو گئیں. All oppressed nations become as ordinary as anyone else. اور جب رسل نے کرٹیسائز کیا اور اس نے کہا کہ جب بھی کسی اوپریسڈ نیشن میں سے جیسے ہی وہ انڈیپینڈنس لیتا ہے یا وہ اپنے اسٹیٹس پر آتا ہے, اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ امپروو کرتا ہے, تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دم سے وہ دوسرے عام لوگوں کی طرح, آرڈنری پیپل کی طرح, کامن پیپل کی طرح سے وہ ہو جاتا ہے. رسل criticizes that oppressed people and nations are idealized and fascinated only until they come out of their oppressed condition. جب تک وہ oppressed رہتے ہیں, جب تک وہ ruled by others, تب تک وہ ان کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے, ان کو فیسنیٹ کیا جاتا ہے, ان کی تعریفیں بیان کی جاتی ہیں. As soon as they get out of it, جیسے ہی وہ اپنی اوپریسڈ کنڈیشن سے باہر آتے ہیں, آؤٹ آف دیئر اوپریشن, دے ڈو ناٹ ریمین سپیریئر اینی لانگر, تو پھر ان کی کوئی تعریف نہیں کی جاتی, کیونکہ دے بیکم کامن پیپل دین.
ایز فار ایز ویمن آر کنسرن، اب جو اس نے تھرڈ چیز بتائی تھی وہ ویمن کے بارے میں بتائی تھی. اب رسل جو ہے اس میں کیا کہتے ہیں، رسل پریزنٹس ٹو ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈس ٹورڈز ویمن. ویمن کے بارے میں رسل کہتا ہے کہ دیر ہیو بین ٹو ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈس. وہ دو کون سے ایٹیٹیوڈس ہیں جو اس کے اپنے ورڈس ہیں، وہ یہ ہیں جی تھیولوجیکل دا ٹو ٹائپس ور ریپرزینٹیڈ بائی ایو ان دا ورجن. اب دو ٹائپس ملتی ہیں، ایک ہمیں ملتی ہے ایو کی اور دوسری ہمیں ملتی ہے ورجن مریم کی، حضرت مریم علیہ السلام کی، یعنی حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام. تو ان دو کے بارے میں ملتا ہے کہ جی ان دو سے خواتین کو سمبلائز کیا جاتا ہے، ان سے ملایا جاتا ہے. ان دا پاسٹ ویمن ور تھاٹ ایز دا ٹیمپٹریس. یہ جی پرانے زمانے میں رسل کا خیال ہے کہ جی جو خواتین تھیں ان کو ٹیمپریس سمجھا جاتا تھا، اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ ہو کازڈ مانکس اینڈ ادر مین کم ٹورڈز ایول اینڈ سن، کہ وہ جو مانکس ہیں اسپیشلی، اور اس کے علاوہ جو آرڈنری کامن مین ہیں ان کو وہ اٹریکٹ کرتی ہیں، اور دے کاز them ٹو کم ٹو ورڈز ایول اینڈ سن. تو اس وجہ سے وہ چونکہ ان کو ٹیمپٹ کر رہی ہوتی ہیں، ٹیمپٹیشن دلا رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور ان کے بارے میں اس قسم کی ایٹیٹیوڈس تھا، اس طرح کی تھنکنگ تھی ان کے بارے میں. Then an attitude developed that women are innocent and elevated them to the higher status of goodness and virtues. یعنی پہلے ویمن کو جو ہے وہ مین کے ایکول نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کو سمجھا جاتا تھا بلو دیم. اور ابھی کیا ہوا کہ اب اس نے کہا کہ ایک ایٹیٹیوڈ ایسا ڈیولپ کیا جس میں کہا گیا کہ ویمن آر انوسینٹ، اور ان کو اتنا ان کا اسٹیٹس ایلیویٹ کیا گیا، اتنا ایگزاجریٹ کیا گیا کہ ان کو ہائی اسٹیٹس آف گڈنس اینڈ ورچوز تک لے جایا گیا کہ جی ان کے جیسا نیک اور پارس، ان کے جیسے اچھا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اینڈ دے آر مچ ابو دین مین. According to Russell, in 19th century women were considered superior to men. یہ رسل نے کہا کہ 19th century میں اب یہ ہو گیا کہ ویمن کو مین پر superiority دے دی گئی. Russell criticizes this attitude because according to him it was a plan to keep women away from the sphere of business and politics. اور رسل نے اس کو کرٹیسائز کیا، اور اس نے کہا کہ انڈر لائنگ اس کا جو ریزن ہے، اس کا جو موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پلان تھا مین اورینٹڈ سوسائٹی کا، کہ وہ چاہتے تھے کہ جو ویمن ہیں وہ بزنس میں اور پالیٹکس میں نہ آ سکیں، اس لیے ان کو اس طرف لگائے رکھیں کہ ان کی تعریفیں کرتے چلے جائیں کہ آپ تو اتنے نیک ہیں، آپ کو تو بزنس میں آنا نہیں چاہیے، آپ تو اتنے اچھے ہیں، آپ کو پالیٹکس میں آنا نہیں چاہیے. تو اس طرح سے ان کو ادھر ہی رکھے رہیں گے، اور ان کی تعریفیں کر کر کے ان کو ایک سائڈ پر رکھیں گے، ان کو اس طرف آنے ہی نہیں دیں گے، ورلڈلی افیئرس کی طرف ان کو آنے ہی نہیں دیں گے. Women were fascinated and led them to demand equality in equal wages with men. اب جب ویمن کو پہلے تو بہت ایڈلائز کیا گیا، پھر وہ اتنا اس کے اوپر ایگزیجریٹ کیا گیا، بٹ الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ جب ویمن نے سوچا کہ وہ سپیریئر ٹو مین ہیں تو دے شوڈ ڈیمانڈ فار دا ایکول رائٹس. تو پھر انہوں نے ایکول سیلریز کی ڈیمانڈ کی، ایکول رائٹس کی ڈیمانڈ کی. اور اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ سب چیزیں اب ہو رہی ہیں، 19th century سے یہ چل رہی ہیں کہ جب خواتین کو یہ لگا کہ ان کو ایکول رائٹس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. تو اب اس کے پیچھے پیچھے جو ہماری سوسائٹی میں رہنے والی خواتین ہیں وہ بھی ان کو لگتا ہے کہ جو کچھ بھی یوروپینس کر رہے ہیں وہ دیٹ از دا پارٹ آف دا فیشن. سو اس لیے وہ ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، بلائنڈلی فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہمارے ارد گرد چل رہی ہوتی ہیں، جتنی بھی موومنٹس چلتی ہیں آزادی کے لیے، فریڈم کے لیے، تو ان کی تو ضرورت ہے، بیکاز ان کو تو وہ رائٹس ملے نہیں ہیں، ہمیں تو 1400 سال سے یہ رائٹس ملے ہوئے ہیں. اینی ہاؤ وہ جو ڈیمانڈ ان کی تھی ایکویلٹی اور ایکول ویجز ود مین، جو ان کی ایک ڈیمانڈ تھی وہ نکلی جس وقت وہ ڈس ایلیوژن ہوئی، اور ان کو یہ لگا کہ ان کو جو یہ آئیڈلائز کیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آئیڈلائز کیا جا رہا ہے، ہم لوگ اتنے اچھے ہیں تو پھر ہمیں ایکولی ساری چیزیں ہمیں انجوائے کرنی چاہیے ہیں. As soon as they put these demands forward, their superior virtues disappeared. اور یہاں پر پھر وہی ہوا، اور رسل نے جس کو دیکھ لیا اور اس نے ہمیں بتایا، اس نے کہا جی یہاں پر پھر وہی ہوا، جیسے ہی انہوں نے اپنی ڈیمانڈس جو ہیں وہ رکھی ہیں، فوری طور پر ان کے اندر سے ساری کی ساری سپیریئر ورچوز غائب ہو گئیں، اور پھر ان کو بلیم کیا جانا لگ گیا.
اب اس کے بعد نیکسٹ وہ فورتھ کائنڈ کو لے کر آتا ہے. رسل آلسو criticizes the attitude towards children who once were thought wicked and capable only to go to hell after death in childhood. اب رسل اس کو کرٹیسائز کرتا ہے. اس نے کہا کہ جی پرانے زمانہ میں ہوتا تھا کہ جو بچے ہیں ان کو بہت وکٹ سمجھا جاتا تھا, ان کو سمجھا جاتا تھا لنگز آف سٹن سمجھا جاتا تھا, شیطان کے چیلے سمجھا جاتا تھا. اکثر پرانے زمانے میں بہت سارے جو بڑے بوڑھے وہ یہ ابھی بھی یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ تو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں کہی جاتی تھیں. ایون اس کو اتنا زیادہ ایگزیجریٹ کیا گیا کہ ان کے بارے میں یہ ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو گیا کہ سمجھا جانے لگا کہ جو بھی کوئی بچہ اپنے چائلڈہڈ میں اگر اس کی نہیں بیفور ہی بیکمز اڈلٹ تو اس کو چائلڈہڈ میں اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہی ول ڈیفینیٹلی گو ٹو ہیل. یہ اس کے بارے میں وہ ایک امپریشن ہوتا تھا لوگوں کا. اب کیا ہوا تھا کہ ریزلٹنٹلی دے ور ٹریٹڈ سویئرلی. تو اس کی وجہ سے پر یہ ہوا کہ جو پیرنٹس تھے یا ٹیچرس تھے یا سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ تھے وہ ان کو بہت ہارشلی بڑا سویئرلی ان کو ڈیل کرتے تھے, ان کو مارتے بھی تھے. تو یہ سب چیزیں جو تھیں وہ چل رہی تھیں. اب پھر کیا ہوا کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. تو اس میں پھر کیا ہوا کہ 19th سینچری میں بہت ساری چینجز جہاں پر آ رہی تھیں وہاں پر یہ چینج آیا کہ دے ور آئیڈیلائزڈ ایز انوسینٹ سو دے ور پروٹیکٹڈ فرام نوئنگ اینڈ کمنگ ان ٹو کانٹیکٹ ود ایول. 19th سینچری میں یہ چینج آیا کہ ان کے بارے میں چلڈرن کے بارے میں جو یہ کانسیپٹ تھا وہ چینج ہوا اور ان کو دوبارہ سے انوسینٹ سمجھا جانے لگ گیا اور ان کے انوسینٹ سمجھا جانے لگ گیا. اور ان کے بارے میں یہ تھا کہ چونکہ یہ انوسینٹ ہیں تو ان کو کسی ایول کے پاس جانے نہیں دینا, ان کو نہ اس کے بارے میں پتہ چلے, نہ یہ اس کے کانٹیکٹ میں آئیں, تو نہ یہ ایول نیچرڈ ہوں. they were thought to be invested with a special kind of wisdom. اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو خدا کے اوتار ہوتے ہیں, ان کو بہت کچھ پتہ چل رہا ہوتا ہے نیچر کی طرف سے, ان کو گاڈ کی طرف سے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں. اکارڈنگ ٹو رسل ورڈسورتھ آئیڈیلائز دیم ہیونگ مورل انسٹنکٹس. اب اس نے ہمارے سامنے ایک پوئٹ رکھا ورڈسورتھ. اس نے کہا کہ جی ورڈسورتھ جو ہے وہ چائلڈہڈ پوئٹری اس کے اندر بہت زیادہ ہے. وہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بلکہ اپنے بھی چائلڈہڈ کو اسی طرح سے آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے. تو رسل نے بتایا کہ ورڈسورتھ آئیڈیلائز دیم ہیونگ مورل انسٹنکٹس کہ جی بہت زیادہ آئیڈیلائز کرتا رہا. دس ایٹیٹیوڈ ڈپرائیوڈ پیرنٹس اینڈ ٹیچرز آف دا اپرچونیٹی ٹو کریکٹ دا چلڈرن تھرو سویئر فزیکل پنشمنٹ. اس نے کہا کہ جب 19th سینچری میں یہ ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے, یہ ایک ان کے بارے میں امپریشن آ جاتا ہے, ان کا ایک امیج بن جاتا ہے کہ وہ بہت انوسینٹ ہیں, وہ تو بڑے اچھے ہیں, وہ ان کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے. اور دوسرا جو ورڈسورتھ بھی آئیڈیلائز کر رہا تھا, تو الٹیمیٹلی گریجولی جو ہے وہ ایک ایسا ڈیولپ ہوا کہ امپریشن جس کی وجہ سے پیرنٹس اور ٹیچرز جو تھے وہ ان کو فزیکل پنشمنٹ نہیں دے سکتے تھے. آج بھی وہاں پر ایسا ہی ایک رول ہے کہ آپ بچوں کو مار نہیں سکتے ہیں. It gradually resulted into new Freudian psychological theories which propagated that children were preoccupied in sinful imaginations. اب اس کے رزلٹ میں ایک اور تھیوری آتی ہے جو سائیکولوجیکل تھیوری ہے اور فروڈین تھیوری ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو چلڈرن ہیں دے ور پری آکوپائڈ ان سنفل امیجنیشنس, کہ ان کے جو ذہن ہیں ان میں شیطانی خیالات آتے ہی رہتے ہیں اور وہ شیطانی حرکتیں, شیطانی شرارتیں وہ کرتے رہتے چلے جاتے ہیں. اب رسل نے کہا he criticizes this attitude by saying that this status of oppressed class or nations having superior virtues is transitory. اب یہ سب چیزیں بتانے کے بعد رسل جو ہے ہی از کمنگ ٹورڈس کنکلوژن. اس نے کہا کہ جی ہم نے یہ چاروں کائنڈس پڑھ لی کہ ان کے بارے میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں. اس نے کہا کہ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جس میں کسی بھی اوپریسڈ کا جو اسٹیٹس ہے اس کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ دے ہیو سپیریئر ورچوز, تو یہ ایٹیٹیوڈ بڑا ہی ٹرانزینٹ ہوتا ہے نیچر, یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا. دس ایٹیٹیوڈ از سین اونلی وین دا admirers think that their power is not secure and the oppressed may raise their voice to get equal rights or independence. نہیں پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا, اولڈ ٹائمز میں یہ چیز چل رہی تھی کہ جو اپریسڈ کلاس ہوتی تھی جیسے کہ چودھری صاحب ہوتے ہیں اور ایک مزارہ ہوتے ہیں, تو وہ جو چودھری صاحب ہیں وہ اپنے کمیوں کو انہوں نے بائی تھریٹ بائی فورس جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ جی وہ تو ان کا تو کام ہی یہی ہے اور وہ کسی صورت بھی اپنے اس اسفیئر سے باہر نکل نہیں سکتے تھے. جو جس کلاس میں وہ رہ رہے تھے ان کو اسی کلاس میں رہنا تھا, یعنی دے آر کنٹینیوسلی لیونگ ان ایز اے اوپریسڈ کلاس. تو اب وہ جو چودھریز جو تھے وہ رولنگ کلاس سے بلونگ کرتے تھے. اب کیا ہوا کہ رسل کو یہ لگا کہ جی اب جو ہے اب یہ ایٹیٹیوڈ چینج ہوا کہ چودھریوں کو یہ فیل ہوا
یہاں پر میں صرف ریلیٹ کر رہی ہوں اس کو سمجھانے کے لیے oppressed کلاس کو, رولنگ کلاس کو. رسل نے کہا کہ جو رولنگ کلاس تھی ان کو یہ فیل ہوا کہ ہماری جو پاور ہے دیٹ از ناٹ سیکیور, وہ کسی بھی وقت میں وہ oppressed کلاس جو ہے اس کو ہم سے چھین سکتی ہے, ہم سے واپس لے سکتی ہے, یا وہ اپنے رائٹس کے لیے وہ وائس ریز کر سکتے ہیں. تو اس وقت ان کو یہ لگا کہ پہلے تو فورس کے تھرو وہ ان کو کر سکتے تھے کنٹرول, لیکن اب ایسا پاسبل نہیں ہے. تو انہوں نے ان کو آئیڈلائز کرنا شروع کر دیا. انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کو تو بہت زیادہ آپ تو اس وجہ سے چونکہ آپ غریب ہیں, آپ تو جو ہے بہت اچھے لگ رہے ہیں گاڈ کو, گاڈ آپ سے بہت خوش ہے, اور اس کی وجہ سے آپ تو بڑے ایڈوانٹیجز آپ کو مل رہے ہیں. اور ان کو اتنا آئیڈلائز کیا کہ وہ اپنی امیجنیشنس میں رہنے لگ گئے. اور پھر کیا ہوا کہ صرف اس وجہ سے کہ ان کو لگا کہ ہم تو بڑے بلیسڈ ہیں کیونکہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے, تو وہ یہ ایک ان کے اندر آئیڈیاز ڈیولپ کیے گئے, جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ اپنے ایکول رائٹس کے لیے ڈیمانڈ نہ کر سکیں. He said this attitude is meant only to deceive them by telling them that oppression has resulted into superior moral status which may be vanished if oppression comes to an end. اور انہوں نے ان کو یہ یقین دلا دیا کہ وہ تب تک superior beings ہوں گے, تب تک وہ morally superior ہوں گے جب تک کہ وہ اسی کلاس سے belong کریں گے. جب وہ oppression سے باہر آ جائیں گے یا ان کے اوپر ظلم نہیں ہوگا اور وہ مظلوم نہیں رہیں گے, oppressed نہیں رہیں گے, تو اس وقت یہ ساری جو moral status ہے ان کا وہ اس کو enjoy نہیں کر سکیں گے, اس وقت وہ ایسے superior beings نہیں رہیں گے. He condemns that rich never gives away his wealth to enter the heaven like poor. Similarly, he criticizes men for their so-called sacrifice for women. اب رسل جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہا ہے اس چیز کو. وہ کہتا ہے کہ جو یہ رچ پیپل ہیں, یہ جو رولنگ کلاس ہے, جو oppressed کلاس کو ایڈمائر کر رہی ہوتی ہیں, ان کو آئیڈلائز کر رہی ہوتی ہے, لیکن وہ کبھی یہ نہیں سوچتی ہے کہ وہ اپنی ویلتھ جو ہے اس کو سیکریفائز کر کے تو وہ پور کی طرح سے رہنا شروع کر دیں یا ان کی کلاس میں وہ چلے جائیں. وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے. بالکل اسی طرح سے رسل کرٹیسائز کرتا ان لوگوں کو جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے چونکہ خواتین جو ہیں وہ بہت ہائیلی سپیریئر کریچرز ہیں, تو ہم ان کے لیے سیکریفائز کر رہے ہیں کہ ہم اس سٹیٹس پر نہیں رہ رہے ہیں, ہم لوگ ان سے نیچے رہ رہے ہیں اور ہم لوگ اس پر سیکریفائز کر رہے ہیں. ہم اس پر بھی سیٹسفائیڈ ہیں کہ دیٹ از اوکے کہ اگر ویمن جو ہیں وہ ہم سے سپیریئر ہیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو رسل نے کہا کہ یہ صرف اور صرف ایک ڈسیپشن ہے. Russell ridicules the fact that whenever the oppressed gets out of his oppression, all the talk about his superiority suddenly becomes a misunderstanding. کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اچھا یہ تو شاید کہ ہم غلط کہہ رہے تھے, شاید کہ ہمیں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی. تو رسل نے یہ کرٹیسائز کیا اس چیز کو. رسل criticizes a newly introduced trend of admiring the superior virtues of proletariat, labor class of cities also, because earlier only rural class were admired. رسل نے کہا کہ اب آج کے دور میں, یعنی کہ رسل کا جو ٹائم پیریڈ تھا اس کے دوران کیا ہوتا تھا کہ جو ایڈمائررز تھے وہ کس کو ایڈمائر کر رہے ہوتے تھے؟ پرولیٹیریٹ کو, جو لیبر کلاس ہے, جو سٹیز میں بھی لیبر کلاس ہے یا پور ویجز پر وہ کام کر رہے ہیں, ان کو بھی آئیڈلائز کرنا شروع ہو گئے لوگ. تو رسل کو لگا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پہلے ایسے نہیں ہوتی تھیں, کہ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ جو رورل ایریاز میں کنٹری سائڈ پر رہنے والے لوگ جو ہیں وہی سپیریئر کوالٹیز ان کے اندر ہوتی ہیں, جو اربن ایریاز میں یعنی کہ سٹیز میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں یہ کوالٹیز نہیں ہو سکتی ہیں. تو اس نے کہا کہ اب یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. دیر از نو ریشنل آرگیومنٹس فار دس ایڈمریشن ایکسپیکٹ فور دے گیٹ پور ویجز, لیو ان انہائیجینک کنڈیشنز, اوور ورکڈ اینڈ انڈر نرشڈ. اب رسل جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو اگر ایڈمائر کیا جاتا ہے تو اس ایڈمائر کرنے کے لیے کچھ ان کے پاس کوئی سالڈ لاجیکل آرگیومنٹس نہیں ہیں, صرف اور صرف کچھ ریزنز ہیں جن کو وہ لے کر آتے ہیں. اور وہ ریزنز کیا ہیں کہ جی چونکہ وہ بیچارے بڑے غریب ہیں, ان کو بہت تھوڑے پیسے ملتے ہیں. ابھی بھی ہمارے یہاں بہت سارا کچھ ہوتا ہے کہ ہمارے جو خواتین گھروں میں سفر کر رہی ہوتی ہیں ان کے لیے جو کچھ خواتین جو ہیں وہ نکل کر آگے آتی ہیں روڈز پر اور وہ کہتی ہیں جی رائٹس دیجیے, رائٹس دیجیے, اور لیکن جو رائٹس وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ان کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو ایک پور کلاس ہے اس کے لیے این جی اوز نکل کر یا چشمے لگا کر کچھ
لوگ نکلتے ہیں ان کے رائٹس کے لیے، لیکن وہ کبھی بھی ان کے ساتھ آ کر زندگی گزارنا پسند نہیں کریں گے. تو یہ رسل کو لگا کہ یہ سب چیزیں جو ہیں جو ہو رہی ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اس نے اس لیے ان کو کنڈیم کیا، ان کو کرٹیسائز کیا، اور اس نے کہا کہ جی یہ چیزیں سب بتائی جاتی ہیں. اور اس نے بتایا that he asks if these conditions produce superior virtues so highly paid classes may be deprived of such virtues. اب اس نے کہا کہ اچھا اگر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ ڈپرائیوڈ ہیں یا آپ اپریسڈ ہیں اور آپ کے اندر سپیریئر ورچوز ہیں، تو پھر جو ہائیلی پیڈ کلاسز ہیں جن کے پاس بہت زیادہ جو پیسے ہیں، تو کیوں نہیں بہت ویلدی ہیں یا وہ ان کے پاس بلیسڈ پیپل ہیں، تو کیوں نہیں وہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر وہ ان ورچوز کی طرف آ جاتے. اٹ مینس کہ وہ ان ورچوز میں ان میں نہیں ہیں، وہ سپیریئر بینگز نہیں ہیں. Russell not only criticizes such attitude, but is also surprised on double standard of some people who at one end idolize them and at the other end pretend to be working to improve their living conditions. اب بہت ساری NGOs جو ہوتی ہیں وہ ایک طرف تو جو ہے وہ ان کے پریٹینڈ کر رہی ہوتی ہیں ان کے لیے. اب یہاں پر رسل جو ہے وہ ان سب چیزوں کو جو کہ ہو رہی ہیں پریکٹیکلی ان کو کنڈیم کر رہا ہے، ان کو کرٹیسائز کر رہا ہے، اور اس کو یہ لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ایٹ دا سیم ٹائم وہ ان کو آئیڈلائز بھی کر رہے ہیں کہ یہ تو بڑے بلیسڈ ہیں، کہ یہ بڑے نیئر ٹو گاڈ ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ان کی کنڈیشنز کو، ان کی لیونگ اسٹینڈرڈس کو امپروو کرنے کے لیے کوششیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم یہ بھی کر رہے ہیں، ہم غریبوں کے لیے بھی کر رہے ہیں، ہم غریبوں کے لیے بھی کر رہے ہیں. تو وہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ رسل کو لگتا ہے کہ یہ ریالٹی نہیں ہے، یہ فیکٹ نہیں ہے، اس لیے وہ اس چیز کو کرٹیسائز کرا ہے. جی رسل اینڈز دا ایسے بائی سیئنگ دیٹ ورڈزورتھ idolized children but Freud unidolized them. Similarly, Marx idolized the proletariat and one day maybe someone will unidolize them. اب رسل جو ہے وہ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد بالکل اینڈ پر آتا ہے، کہتا ہے کہ یہ تو ہماری سوسائٹی کا ٹرینڈ ہے کہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ میں ہم ایک کلاس کو آئیڈلائز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اسٹیٹس سے نکلتی ہے تو پھر ہم اس کو انآئیڈلائز کرتے ہیں. اور اسی طرح سے جو ویمن اور چلڈرن ہیں تو ان کے بارے میں بھی اس نے ورڈزورتھ کو یوز کیا. اس نے کہا جیسے کہ ورڈزورتھ بھی آئیڈلائز کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس فراڈین تھیوری آ جاتی ہے اور وہ اس کو انآئیڈلائز کرتا ہے. تو اب یہاں پر وہ کوٹ کیا کرتا ہے جی، وہ کہتا ہے کہ جی چلڈرن ور آئیڈلائزڈ بائی ورڈزورتھ اینڈ انآئیڈلائزڈ بائی فراڈ. مارکس واز دا ورڈزورتھ آف دا پرولیٹیریٹ از فراڈ از اسٹل ٹو کم. اب اس نے مارکس فلاسفر جو ہے اس کی فلاسفی میں اس نے کہا کہ جی وہ ہے جو پرولیٹیریٹ کو بڑا آئیڈلائز کر رہا ہے اور وہ ان کے بارے میں بہت ایگزیجریٹ کرتا ہے، اور یہ ٹرینڈ بن گیا ہے پرولیٹیریٹ کو، لیبر کلاس کو پروموٹ کرنے کا اور ان کے سپیریئر ورچوز کو پروپیگیٹ کرنے کا. تو اس نے کہا کہ جی ان کا بھی کوئی فراڈین تھیوری کبھی نہ کبھی کسی وقت میں آئے گی جو ان کو بھی آئیڈلائز کرے گی. تو یہ ایکشن اور ری ایکشن اسی طرح سے چلتا رہے گا. بٹ جو بھی ہے رسل جو ہے از ناٹ ہیپی ود اٹ، اور اس نے یہ کہا ہے کہ کلیئرلی کہا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ پلانڈ ہیں اور مینیپولیٹڈ ہیں، جس میں کہ اوپریسڈ کلاس کو صرف اور صرف اس لیے کہ وہ سیٹسفائیڈ رہے اپنی اس کنڈیشن کے ساتھ، اپنے اس اسٹیٹس کے ساتھ، اس کو ایڈمائر کیا جاتا ہے، اس کو پریز کیا جاتا ہے، اس کو آئیڈلائز کیا جاتا ہے تاکہ وہ کبھی بھی اپنے اسٹیٹس سے باہر آنے کی کوشش نہ کرے. دیٹ از آل. تھینک یو. اللہ حافظ.